يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مفتی رضی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اب یہ ذمہ دار آدمی ہیں، مرکز کے آدمی ہیں، سال لگے ہوئے آدمی ہیں، تو یہ جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دین جو ہے نا قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک دین زندہ رہے گا۔ اب اس کو زندہ کرنے کے لیے جس طرح کی محنت کی ضرورت ہوگی وہ محنت قیامت تک کرنی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی محفوظ کتاب ہے، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آئی ہے، لوح محفوظ میں اب بھی موجود ہے، محفوظ کتاب۔ تو جو آدمی قرآن کریم کی خدمت سے جڑے گا، یعنی کہ اس کے لفظ کی محنت ہو چاہے معنی کی محنت ہو، موٹے لفظوں میں یہ کہہ لیں آپ دین کی محنت ہے، دین محفوظ ہے۔ قرآن میں کیا ہے کہ دین ہے، جو اس سے جڑے گا وہ محفوظ رہے گا۔ تو جو زندگی چاہتا ہے صحیح معنی میں، زندہ رہنا چاہتا ہے صحیح معنی میں، وہ دین کو زندہ کرنے میں لگ جائے۔ جب وہ دین کو زندہ کرنے میں لگے گا وہ خود زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ اکابر، وہ بزرگ محدثین اور فقہا دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر تذکرہ ہمارے درمیان زندہ ہے۔ کسی کو گئے 1000 برس ہو گئے، کسی کو گئے 500 برس ہو گئے، لیکن ان کا ذکر تذکرہ اتنا زیادہ زندہ ہے، اتنا زندوں کو زندہ نہیں ہے۔ مختلف قسم کی ضرورتیں اور محنتیں درکار ہیں، وہ ہم کو کرنی ہوں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھی میں نے اس لیے کہ یہاں کے حساب سے یہ مجلس فاتحہ ہے، ابتدائی مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ مختصر سا الگ تک، چونکہ نئے میں مقرر نہیں ہوں اور سب نئے ساتھی ہیں، تاکہ کوئی بات میرے ذہن میں آ جائے، اس لیے مختصر سے ترجمہ کرتا ہوں سورہ فاتحہ کا۔ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی پھر کہہ دوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، جانتے ہیں، ایک دفعہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نے سوال کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب پہلے پارے میں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 30ویں پارے میں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نہ پہلے پارے میں نہ 30ویں پارے میں۔ قرآن کریم کے 114 صورتیں ہیں، جن میں پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت پاروں کی تقسیم نہیں تھی، پاروں کی تقسیم تو بعد میں کی ہے، تاکہ جو لوگ ایک مہینے میں قرآن پاک پورا کرنا چاہیں وہ اس ترتیب سے پورا کر لیں۔ روز ایک پارہ پڑھیں گے تو مہینے میں ایک قرآن ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کو کون سے پارے کے ساتھ رکھیں؟ تو سورہ فاتحہ کو کسی پارے کے ساتھ نہیں رکھا، کیونکہ سورہ فاتحہ کی حیثیت ایک مقدمے کی سی ہے۔ اگر پارے کے ساتھ رکھیں گے تو وہ پارے کا مقدمہ ہو جائے گا، جو کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، اس لیے اس کو 30 پارے سے الگ لکھا۔ اس لیے آپ قرآن پاک کھولیں گے نا، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی آئے گی، تو اس کے اوپر ایک طرف سورہ ایک طرف فاتحہ، یا سورہ فاتحہ اور اس کا آگے کچھ اور لکھا ہوا ہوگا، پارہ الف لام میم میں لکھا ہوا، آگے سے سورہ بقرہ کے اوپر الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کتنے نام ہیں؟ اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ اسی لیے سوال کیا میں نے تک آپ بولتے ہیں، تو میں جہاں بھی پوچھتا ہوں لوگ بولتے ہیں 99 ایک روایت میں ہے، 99
ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان للہ تبارک و تعالیٰ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها. تو 99 ایک روایت میں ہے، ایک ساتھ 99 گنوایا، تحدید نہیں ہے، حصر نہیں ہے کہ 99 ہی ہیں اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ایک روایت میں 99 جن کی فضیلت ہے کہ جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس روایت اور فضیلت کے اعتبار سے 99 نام ہیں، ورنہ وللہ الاسماء الحسنی مطلق کہا قرآن میں، اسماء الحسنی بہت سارے ہیں. للہ رب العالمین میں جب رب العالمین اللہ تعالیٰ نے للہ کی صفت بیان کی، اپنے نام کی صفات ناموں میں سے ایک صفت نام بیان کیا، تو وہاں ان سارے ناموں میں سے رب کا ذکر کیا. وہ اس لیے کیا کہ رب جو ہے نا سارے صفاتی اسماء کا خلاصہ ہے. بہرحال الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا، روز جزا کا مالک ہے. جب معنی کو ذہن میں رکھ کر استحضار کے ساتھ پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین تو خوف طاری ہوتا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ہے نا لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. اس دن سارے بادشاہوں کو چپی سادھنی پڑے گی اور کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی. تو مالک کے لفظ میں ظاہری اعتبار سے جلال ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے کا دن ہے. لیکن جب اور زیادہ غور کریں گے نا اس میں اور زیادہ غور کریں گے تو پھر اللہ کی ذات سے امید پیدا ہوگی. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ڈر سے لگتا ہے نہ معلوم کیا فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مالک یوم الدین کہا. مالک اور قاضی میں فرق ہوتا ہے. قاضی صاحب بھی تشریف فرمائے. ایک تو قاضی یوم الدین تو روز جزا کے صرف فیصلہ کرنے والے نہیں، اللہ مالک ہے. قاضی کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ہے، اور قاضی کے سامنے جب فیصلہ جاتا ہے عدالت میں تو وہ فیصلہ گواہوں پر کرتا ہے. ادھر کی گواہی آئی، ادھر کی گواہی آئی، دونوں طرف سے گواہی آئے گی اور اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا. یہ قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کچھ فیصلہ کر دے، بلکہ وہ گواہوں کے بیان کے مطابق کرے گا. لیکن جب مسئلہ آتا ہے بادشاہ کے سامنے پیشی کا، جو مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، مالک الملوک ہے، تو وہاں پھر شفاعت بھی ہے. گواہ تو ہیں ہی، اعمال تو ہیں ہی، اپنا کردار تو ہے ہی، لیکن وہاں شفاعت بھی ہے. حفاظ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے کہ گواہوں کے مطابق فیصلہ کرے. ایسا ہوگا کہ گواہی تو اس کو جہنم میں لے جانے والی ہوگی، لیکن چونکہ بادشاہ کے سامنے شفاعت چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شفاعت ہے. انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے. اللہ فیصلہ فرمائے. تو مالک یوم الدین کو جب اس معنی سے پڑھتے ہیں تو رحمت کی طرف زیادہ دھیان لگتا ہے، امید بنتی ہے، خوف کم ہوتا ہے، امید غالب ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں حصر کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور کریں گے، اور مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو صراط مستقیم پر چلائے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ پر جو منعم علیہم ہے، جن پر انعام نازل ہوا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کر دیا گیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا وحسن اولئک رفیقا. اب میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. اگر تقلید شرک ہوتی تو وہ حسن اولئک رفیقا نہیں ہوتا،
تو حسن اولئک رفیقہ کہا ہے، تو تقلید تو جو ہے نا وہ حسین ہے، اس میں حسن ہے، کمال ہے اس میں، جبھی تو کہا کہ حسن اولئک رفیقہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے اللہ حفاظت فرمائے جو گمراہ ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ ایسی صورت ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایک طبقہ ایسے ملے گا جو توحید کا صحیح معنی میں قائل نہیں، وہ شروع کے حصہ کا مخالف ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں، عبادت بھی ہم آپ کی کرتے ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے بھی ساتھ ساتھ اللہ والوں سے بھی سب سے مانگو۔ تو ایک طبقہ یہاں سے الگ ہو جاتا ہے، دوسرا طبقہ یہاں سے الگ ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں تو صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جس راستے پر وہ چل کر گئے ہیں اسی راستے پر ہم چلیں۔ لیکن ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر یہ موضوع نہ چھڑا ہوا ہو، الگ سے آپ ان سے بات کریں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ٹھیک ہے ان کو 3 حدیث یاد تھی یا 17 حدیث یاد تھی، یا ان کو کم علم تھا یا زیادہ علم تھا، اس سے ہٹ کر آپ یہ بتاؤ وہ نیک تھے کہ نہیں، یہ پوچھو تو فوراً کیا کہیں گے؟ نہیں متقی تو تھے، نیک تو تھے۔ تو ٹھیک ہے، اگر نیک تھے، صالحین میں شمار تھا، ہاں صالحین میں سے، ان کی عبادت کی کثرت وہ خود بیان کر دیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم کو امام ابو حنیفہ کا مخالف تھوڑی ہے، تو رحمۃ اللہ علیہ ہم لگاتے ہیں۔ تو میں اب عبد منیب مان لیا، تو جب عبد منیب ہیں تو عبد منیب کے پیچھے چلنے کے لیے تو قرآن نے حکم دیا ہے، واتبع سبیل من اناب الی۔ تو سورہ فاتحہ میں جب آپ غور کریں گے تو اس سے اہل حق بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ اہل حق کی پہچان ہے کہ وہ توحید میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، توحید میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کے نقش قدم چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرتاج اولیاء ہیں، اس لیے سراج الامہ بھی ان کو کہا ہے، سراج الامہ حضرت کا لقب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنا تو یہ انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم چلنا ہے۔ خیر، مستقل ایک عنوان نہیں ہے۔ آج ان حضرات نے یہاں جو جمع کیا ہے وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی توجہ ہو جائے اور ہم توجہ دے کر اپنے علم سے جڑیں۔ دیکھیں، اگر ہمارے کام کو آپ دیکھیں گے تو 6 نمبر سے باہر نہیں ہے۔ 6 نمبر میں پہلے نمبر تو کلمہ کا ہے، اور دوسرے نمبر نماز کا ہے، اور تیسرے نمبر علم ذکر کا ہے۔ تو علم ذکر اتنا ہی تھوڑی ہے جتنا فضائل بھی لکھا ہے، اس سے آگے بھی تو ہے نا، مسائل بھی تو علم میں ہیں۔ اگر ہمارے کام کو دیکھیں گے نا تو 6 نمبر کے اندر ہے، یہ 6 نمبر کے باہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ 6 نمبر میں اہم ترین نمبر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ علم ذکر ہے۔ اور علم سارا قرآن علم ہے، ساری حدیث علم ہے، سارا فقہ علم ہے۔ جتنے بھی حاصل ہو جائے سب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ بھی عرض کروں، یہاں کتابیں رکھی ہیں نا، یہ کتابیں 1% بھی نہیں ہیں، 1% بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، بالخصوص احناف نے کیسی علم کی خدمت کی ہے کہ کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ 1920 سے لے کر 1950 تک کا جو دور ہے بہت ہنگامی دور ہے۔ آزادی کے لیے کتنی جد و جہد کی، کتنی محنت کی، کتنی بھاگ دوڑ کی، اور اس کے بعد بھی کہاں امن رہا ہے، بڑی مشکل سے جا کر۔ لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھو آپ، اسی درمیان ہے، سارا کام اس درمیان کیا ہے کہ ہنگامے بھی ہوئے ہیں اور آزادی کے لیے جنگیں بھی ہوئی ہیں، ملک بھی آزاد ہوا ہے، اور ایک کتب خانہ لکھ گئے۔
اس دور میں کتب خانے لگ گئے. تو ہمارے علماء تو علم سے اتنے زبردست جڑے ہوئے تھے کہ ان کی وراثت کتنی زبردست ہمارے پاس موجود ہے، اور ایسے ہنگامی دور میں انہوں نے خدمات انجام دی. اگر دعوت تبلیغ کی لائن سے آپ دیکھیں تو حیات الصحابہ کو چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے، حیات الصحابہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہ تو وہ کارنامہ ہے جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر ہو گیا، ورنہ معانی الاحبار بھی لکھی حضرت نے، تو معانی الاثار کی شرح. وہ کون سے دور ہے؟ وہی ہنگامی دور ہے، اس دور میں لکھ گئے وہ. اگر ہم اپنے دور کو دیکھیں اس دور سے ملا کر تو آرام راحت کا دور ہے، پنکھ اور ایسی کا دور ہے، کھانے پینے کی ماشاءاللہ خوب جو ہے کہ بہتات ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم سے پڑھا نہیں جا رہا. وہ لوگ اس دور میں لکھ گئے اور ہم سے پڑھا نہیں جا رہا. تو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں نا کہ اہل حق کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اس میں خیر کے پہلو ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس میں خیر کا بھی پہلو ہے. اگر یہ ہم کو نہ چھیڑیں قرات خلف الامام کا دلائل اللہ، تو ہم کتاب نہ دیکھیں. اگر یہ لوگ ہم سے نہ چھیڑیں، یہ کہیں کہ جناب آمین تو زور سے کہنا، آہستہ نہیں، تو یہ ہم کتاب نہ دیکھیں. تو ان کے جو اچھل پتھل جو ہے، ان کی جو شرارت جو ہے، اس میں بھی خیر کا پہلو ہے. اور خیر کا پہلو یہ کہ ہمیں ان کی اچھل پتھل دین کی طرف، دین کا اہم شعبہ علم کی طرف ہم کو متوجہ کر رہی ہے. کتابیں شکوہ کر رہی ہیں، ہمیں کوئی پڑھنے والا نہیں رہا. گھر کی بات ہے، اور حضرت صاحب تشریف فرما تو مجھے تکلف ہو رہا ہے، زیادہ بات نہیں کر پا رہا، لیکن اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری والدہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب فضائل کی کتابیں لکھتے تھے تو بچوں کی بعض مرتبہ ڈیوٹی لگتی تھی، کوئی پنکھا چل رہا ہے، کوئی چراغ دکھا رہا ہے، لائٹ بھی نہیں. اور چونکہ ہماری والدہ اس وقت چھوٹی تھی تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی کئی مرتبہ ایسی پنکھا چلنے کی اور جناب جو ہے کہ چراغ دکھانے کی. تو جس دور میں پنکھا بھی نہیں اور چراغ بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، لوگ اس دور میں لکھ گئے. ہمارے پاس ایسے کے دور میں پڑھا نہیں جا رہا. تو یہ کتاب میں شکوہ کر رہے ہیں، لکھ امت علماء اور مجاہدین لکھ کر تو چلے گئے، ہم پڑھ کے نہیں گئے. میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح آج مسجدوں میں پنکھا اور کولر اور فریج اور ایسی کا انتظام ہے نا، ایسے ہر مسجد میں ایک الماری ہونی چاہیے، ہر مسجد میں. اور ہمارا جو علم کا ذخیرہ ہے اس میں سے مخصوص کتابیں ہر مسجد میں ہونی چاہیے. یہ اب ہم تو سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام کم ہو رہا ہے اور جو مخالفین ہیں ان کا کام زیادہ ہو رہا ہے. یہ بھی غور کریں ہم کو کام زیادہ ہو کیوں رہا ہے. وہ اپنا مال مٹیریل بالکل سر عام بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں، سفر کریں کہیں بھی، بالخصوص سعودیہ میں مسجدوں میں وہ اپنی کتابوں کو رکھتے ہیں. ہر مسجد میں دیکھو آپ فتاوی ابن تیمیہ رکھیے، ہر مسجد میں دیکھو آپ فتح الباری رکھیے. ہمارے یہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن سے آپ یہ پوچھو گا آپ نے عمدۃ القاری دیکھی کبھی زندگی میں؟ وہ کہیں گے نہیں دیکھی. آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن سے آپ یہ پوچھو کہ بھئی فتح الباری دیکھی زندگی میں؟ نہیں دیکھی. چلو چھوڑو فتح الباری کو. ایسے لوگ مل جائیں گے جن سے آپ ہمارے ہندوستان کے علماء کی کتابوں کے بارے میں پوچھو، آپ نے معرفت القرآن دیکھی ہے نا؟ وہ نہیں دیکھی. ایسے لوگ مل جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے مٹیریل کو عام کریں ہر مسجد میں. جب ہماری قوم میں، ہمارے طبقے میں اتنا مزاج آ گیا تو مسجد میں پیٹی رکھ رہا ہے، اگر اتنا مزاج بن گیا کہ پنکھا لگ رہا ہے. اگر ہم ائمہ حضرات اپنے قوم کے لوگوں سے کہیں بھئی ایک معرفت القرآن کا سیٹ منگا کر رکھ دے، کوئی منع کرے گا؟ کوئی منع نہیں کرے گا. آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ کہیں بھئی ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر چند زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ جو ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، مسجد میں ایک صف لا کے بچھانا چاہتا ہوں میں، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ مسجد میں صف مت لاؤ، معرفت حدیث لا کر رکھ دو. وہ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا. تو کوئی نہیں پڑھے گا تو میں تو پڑھوں گا. تو ہمیں اپنے مٹیریل کو چھپانے کی نہیں، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کو عام کریں گے تو ہمارا کام ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے. ہم سے مضبوط تھوڑی ہی ہیں. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہے جس پر یہ سارے غیر مقلد متفق ہو جائیں. ایک نہیں.
لے دے کہ ان کے یہاں ایک ہجڑا پیدا ہوا، یہودیوں نسل ابن سواسفت البانی، جن کے بارے میں لوگوں سے معلوم نہیں ہے. اب علامہ البانی سر پر رکھتے اٹھا کر پہاڑ. تو ان کو اگر یہ کہہ دو، وہ کیوں کہ اس کی کتابیں خوب شائع ہوئی ہیں نا. میرا تجزیہ ہے، آپ غور کریں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اور کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، آپ البانی کی کتاب مل جائے گی آپ کو. اس کو مرے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اس کی کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، اس کے نام پر کتب خانہ ہے. تو کیا اکیلا البانی تھا؟ اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے. وہ تو چلا گیا، آدمی مر جاتا ہے، نظریہ نہیں مرتا. اس کا نظریہ اب بھی زندہ ہے، کتب خانہ زندہ ہے کتاب. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں، مجھ سے ایک ہمارے محترم مفتی صاحب انہوں نے مجھ سے کہا تھا البانی کے خلاف آپ کی زبان سخت ہے، آپ اس طرح کی کہتے ہو. میں نے کہا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غلط کہہ دے، تو ہمارا تو پہلے تعلق حضور سے ہے، ہم نے کلمہ میں حضور کا نام پڑھا ہے. کسی بھی مسلمان نے آج تک یہ کام نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ موضوع ہے. موضوع تو وہی ہے جو حدیث نہیں ہے. موضوع تو وہی ہے نا جو حدیث نہیں ہے. جو حدیث ہے وہ تو موضوع نہیں ہے. اگر حدیث کے ساتھ اس نے کیا کام کیا؟ صحیح ایک طرف، ٹھیک یہ کام ہوتا ہے پہلے سے بہت اچھا، لیکن ضعیف احادیث کو موضوع کے ساتھ ملایا. کسی نے نہیں ملایا آج تک ضعیف احادیث کو موضوع کے ساتھ، اور اس نے ضعیف احادیث کو موضوع کے ساتھ ملا لیا. کیا مطلب؟ اس کے درجے میں ضعیف اور موضوع ایک ہے. اسی لیے لوگوں کا نظریہ کیا ہے ان کا؟ یہی ہے کہ ضعیف احادیث کو اس اعتبار سے ریجیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ موضوع ہو، جبکہ وہ بھی حدیث ہے. خیر، لیکن جب ان کو پکڑو گا نا آپ، ٹھیک ہے جو البانی کا نظریہ ہے وہ آپ تسلیم کریں گے؟ ہاں تسلیم کریں گے. لے وہ تو قرات خلف الامام میں جہری نمازوں میں قائل نہیں ہے. وہاں لگ ہو جائے گا. کوئی بھی ایک عالم غیر مقلد کا، اس پر سارے غیر مقلد جمع نہیں ہے. سارے تو بہت دور کی بات، آدھے بھی جمع نہیں ہے. آدھے تو بہت دور کی بات، آدھے سے آدھے جمع نہیں ہے. تو ایک غیر مقلد عالم ایسا نہیں ملے گا جس پر 25% غیر مقلد جمع ہو. تو خیر، وہ جو حدیث ہے نا اس میں نے یہ حضرت صاحب مشکات نے اس میں مشکات شریف میں بلایا اس کو، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ حاضر الْأُمَّةِ قَوْمٌ، اس امت میں آخر طبقے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ، کہ ان کو اجر ملے گا صحابہ کے برابر. جو صحابہ کا اجر ہے وہ ان کو ملے گا. پیدا کب ہوں گے؟ آخر میں ہوں گے، اور ان کا اجر صحابہ کے برابر ہوگا. کس بات پر؟ کس وجہ کیا ہے وہ فضیلت کی؟ کہ اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے، اور اہل فتن سے مقاتلہ کریں گے، ان سے قتال کریں گے، ان سے جنگ کریں گے. ہمارے ماضی قریب کے حنفی علماء میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ زبردست محدث اور فقیہ ہیں. انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات. اس میں حضرت نے اس کی شرح لکھی ہے کہ یقاتلون بأیدیہم والسنتہم، کہ قتال کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنگ تلوار سے ہی کریں گے، نہیں، زبان سے، یعنی کہ مطلب دلائل کے ذریعے سے، یعنی کہ دلائل کے ذریعے سے جو مقابلہ کریں گے اہل فتن سے، ان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کے برابر ان کو اجر ملے گا. جو اجر اللہ کے یہاں صحابہ اکرام کو ملا کرتا تھا، جو جس مرتبے کی اور وزن کی نیکیاں صحابہ اکرام ہوا کرتی تھی، جو لوگ دلائل کے ذریعے سے اہل فتن سے مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر دے گا. اور اہل فتن کی تشریح کی انہوں نے خوارج، روافض اور اہل بدعت، اور اس میں بغات کا بھی لفظ ہے، باغی، جو ملک کا باغی ہو ان سے کوئی مقابلہ کرے. خوارج، یہ خوارج میں تو آتے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے غیر مقلدین خوارج میں آتے ہیں.
اور ان کی شاخیں روافض سے ملی اور اہل بدعت بھی ہیں یہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کرم اس کا احسان یہ ہے کہ ہم وارثین ہیں علماء کے۔ ہمارے علماء وراثت میں بہت بڑا کتب خانہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہمارے علماء وہ ہیں جن کو یہ بھی صالحین مانتے ہیں، اور ہمارے پاس دلائل اور علم کی کمی نہیں ہے۔ کتب خانے موجود ہیں، صرف ان کو جو موقع مل گیا وہ اس لیے مل گیا کہ ہم نے کتابوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے دلائل کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے علم سے رشتہ کمزور کر لیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ موٹی موٹی سی 2-4 بات سن لیں، سیکھ لیں، بس کافی ہے۔ جب ہمارا رشتہ علم سے کمزور ہوگا تو اہل فتن ابھریں گے، جب ہمارا رشتہ علم سے مضبوط ہوگا تو یہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ تو آج جو صورتحال ہے اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم مسائل کی طرف بھی دھیان دیں۔ جو زبان مفتی صاحب نے استعمال کی میں وہ تو نہیں کر سکتا، میں مفتی صاحب سے کمزور ہوں، لیکن میں عرض کروں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا جو یہ بھگوا لوگ ہیں نا، بھگوا رنگ والے، انہوں نے جو کہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، یہ مطالبہ کیا تھا قرآن شریف میں سے 23 آیتیں نکال دو۔ کیا تھا نا مطالبہ کہ اس میں کافروں کو مارنے کاٹنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا قرآن پاک میں 23 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی سکھاتی ہیں، ان کو نکال دو۔ کسی کو کہنے سے بہرحال ہو تو تھوڑی کچھ، لیکن میں کہا کرتا ہوں جو آدمی یہ کہے نا کہ جی مسائل میں توڑے اور فضائل میں جوڑے، مسائل میں توڑے اور فضائل میں جوڑے، یہ ہمارے کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ درمیان میں چلائیے کسی نے بات۔ اگر مسائل میں توڑ ہوتا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امانی الاحبار لکھتے؟ بالکل نہیں لکھتے۔ ہمارے اکابرین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے، کسی کا یہ ارشاد اور ملفوظ نہیں ہے، بیچ میں سے چلا دی کسی نے کہ بھائی مسائل میں توڑے اور فضائل میں جوڑے۔ یہ کیوں چلائی؟ یہ ایسے لوگوں نے چلائی جن کو دعوت تبلیغ کے نام پر کھانے کو ملتا ہے۔ اگر ان کو دعوت تبلیغ کے نام پر نہ جوڑے تو ان کو کھانے کو نہیں ملے، وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں دعوت تبلیغ کے نام سے، ورنہ دعوت تبلیغ کا تو نمبر تیسرا علم ذکر ہے۔ کیا علم ذکر میں قرآن نہیں ہے؟ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں قرآن علماء نے تقسیم کی آیات کی، بہت سے حضرات نے کہا کہ 1000 آیتوں میں مسائل بیان ہوئے۔ 1000 آیتوں میں کیا بیان ہوئے جی؟ 6666 میں سے 1000 آیتوں میں کیا بیان ہوا ہے؟ مسائل کا بیان ہوا ہے۔ اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فضائل میں جوڑے مسائل میں توڑے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1000 آیتوں میں توڑے۔ میں نے کہا RSS کے لوگ نے تو 23 آیت کے لیے کہا، تو 1000 آیت کے لیے کہہ رہا ہے۔ خیر کل ملا کر بات یہ ہے، ہمیں میں تو اصل میں وہ مجھ سے کہنے لگے تقلید کا مضمون آپ رکھ دیجئے، اور تقلید کا مضمون رکھنے کے لیے اب آپ رکھتے رہیے، خوب کرتے رہیے، کوئی ایک مضمون رکھیں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو آج تو یہ افتتاحی پروگرام ہے، اور اس کا مقصد کوئی گروہ بندی، اس کا مقصد کسی ایک نئی جماعت کو ابھارنا کچھ نہیں۔ ہمارے ہی بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے جو دلائل کا ایک انبار لکھ کر جمع کر دیا، ہم اس سے جڑے۔ الحمدللہ ہم نمازی، الحمدللہ ہمارے یہاں علماء، حفاظ، مدرسے، مسجد، سب سے زیادہ ہماری، پھر ایک اگر نتو خیرہ ہم کو ایک لفظ میں کیوں چپ کر رہا ہوں؟ تو میں جو رائے دینا چاہ رہا ہوں ان میں سے ایک رائے تو یہ ہے کہ چند کتابیں تو ایسی ہوں جن کا ہر شخص مطالعہ کرے۔ میں نے اپنے یہاں بھی جس چیز کو سب سے زیادہ کا مقدم ان میں ایک نماز پیغمبر ہے، سب ساتھی جانتے ہیں جتنے بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں کہ نماز پیغمبر مستقل ایک مطالعے میں رہے۔ میں کہ جیسے ہمارے فضائل اعمال مطالعے میں ہے نا، اس سے زیادہ نماز پیغمبر مطالعے میں رہے۔ کیوں؟ چھوٹی کتاب ہے اور سب سے زیادہ نماز کے مسائل یہ چھیڑتے ہیں، اور نماز سے متعلق اکثر چیزیں اس میں آ گئی۔ ہمارا ایک فائدہ ہمیں یہ ہے کہ الحمدللہ کا ہمارا جو طبقہ ہے اس کا یقین مضبوط ہے، اس کو شرح صدر ہے۔ ان لوگوں کو یقین اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے، اتنا شرح صدر ہے، ہم اپنا یقین اور شرح صدر کی بنیاد پر اپنا آپ کو مطالعہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔
تو یہ بے فکری تک حد تک پہنچ جاتی ہے بات بعض مرتبہ جو ہے. اور یہ جو ہے نا غیر مقلد، کسی بھی ایک ٹاپک پر آپ ان کو پکڑ لو، یہاں تجربہ کار ساتھی موجود ہیں، ہمارے شہاب الدین بھائی ہیں، حسین بھائی ہیں، ان سے آپ پوچھو 5 منٹ سے زیادہ ایک موضوع پہ نہیں ٹکے گئے. 5 منٹ میں نے بہت زیادہ بولا ہے، 5 منٹ بہت زیادہ کہ میں نے کہہ دیا ہے، 5 منٹ سے زیادہ ایک موضوع پر نہیں رکیں گے. مثال کے طور پر یہ آپ سے کہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ضروری ہے نماز کے اندر اور صحیح روایت ہے ثابت ہے، آپ تھوڑا سا فوراً میں آ کر بول دیں کہ صحیح روایت ہے تو فوراً نرم ہو جائے گا. ہاں روایت حدیث مجھے تو کہاں بخاری میں، بخاری میں کہاں حدیث کی کتاب میں ہے، تو مطلب فوراً وہیں سے ڈھنول ہو جائے گا. دکھا تو بخاری میں کہاں ہے، وہ دکھائے گا نہیں، بخاری کا کیا سسٹم ہی نہیں ہے. تو آپ ذرا سے فوراً میں آ کر سوال کریں گے وہی ڈھلمل ہو جائے گا. اس سے بہتر تو ہمارا ساتھیوں کا یقین اور مضبوط ہے، اور جلدی سے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ دعوت تبلیغ میں جو ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں نا، ایک کل کے بھی عجیب عجیب مثال دیتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے تو بات تو بڑی عجیب سی کہی انہوں نے، لیکن وہ غیر مقلدین میں فٹ ہو گئی. کیونکہ دیکھو علم کی جو قسم ہے نا، ایک تو علم الیقین ہے کہ کسی چیز کا مضبوطی کے ساتھ علم ہو، ایک ڈھلمل یقین ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ڈھلمل یقین. تو اس پر جو مثال دی انہوں نے، چونکہ ظاہر سی بات ان کو تو اصل مقصد تقریر کرنا ہوتا نہیں ہے، ذہن بنانا مقصد ہوتا ہے. تو اس نے مثال بھی عجیب دی. اس نے یہ کہا کہ جو گدھا ہے نا، گدھا جو پہلے ایک لمبی آواز نکالتا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے اور کسی بات کے لیے کہتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، ہاں ایسے ہی ہے. تو دوسرا گدھا پوچھتا ہے اس سے کہ ایسے ہی ہے، پھر وہ جلدی ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے. اس نے اس انداز سے بول کر دکھایا جیسے وہی بول رہا ہوں، بالکل آواز میں آواز ملا دی. تو غیر مقلدین پہ بات ایسی فٹ ہو رہی ہے. کسی بھی ایک مضمون پر اگر آپ کا سامنا کرے کھڑا ہوتا ہے نا، قرات خلف الامام پر آ جاؤ یا آمین پر لے آؤ، کسی بھی چیز پر لے آؤ، تو ایسے ہی رکھے گا آگے سامنے بات کو، آپ اس کو پکڑ لو ایسا ہے تو وہیں سے کمزور ہو جائے گا. اگر آپ میں آگے پاس ایک دلیل ہوگی نا وہیں سے اس کا علاج ہو جائے گا. ہم آج جو ہے یہاں بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ اس امت کی خدمت علم کے راستے سے، یقین کے راستے سے، عمل کے راستے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی یقین کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کا اجر کچھ اور ہوگا، اور ایک آدمی یقین کی صفت سے ہٹ کر نماز پڑھے گا اس کو کیا اجر کو اجر ملے گا. اسی لیے نیت بعض علماء کے نزدیک فرض ہے، نافیہ نہیں ہے ہر عمل میں، لیکن شافعی یہاں وضو میں بھی نیت فرض ہے. وہ کیوں فرض ہے؟ اسی لیے فرض ہے کہ جب آدمی بغیر نیت کے وضو کر لے گا تو اس کا اجر پر دھیان نہیں ہوگا، وہ بات پیدا نہیں ہوگی. لیکن جب شروع سے ہی وہ نیت کر کے ایک عمل کرے گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا فورم آنے کی. ہمارا مد مقابل انتہائی کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن جو ہماری حالت ہے اس اعتبار سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس اعتبار سے وہ کبھی نظر آ رہا ہے، اور ان کی محنت ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے. اور ہم اگر ذرا سی محنت کر لیں گے تو ہمارا طبقہ بھی بڑا ہے، ہماری مسجدیں بھی زیادہ ہیں، ہمارے مدرسے بھی زیادہ ہیں. میں تو ایک عام آدمی سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علم ہے. سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ علم. عمل نہیں ہے. سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ علم. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ امتی بظاہر عمل میں زیادہ ہو، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کیا، امتی ایسے مل جائیں گے 10 حج کیے، لیکن اس کے 10 حج حضور کے ایک حج کے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ بظاہر بھی کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت، آپ کا اصل معجزہ، آپ کی اصل نسبت عمل کی طرف نہیں علم کی طرف ہے. قرآن کا نزول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وارث کون ہے؟ علماء ہیں. عاملین نہیں ہے، علماء ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ان کو کہا گیا ہے. شہداء کو بھی نہیں کہا گیا وارثین انبیاء، علماء کو وارثین انبیاء کہا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اونچی صفت کیا ہے؟ علم ہے. اب وارثین کہاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ علماء ہمارے طبقہ میں ہیں، سب سے زیادہ حفاظ ہمارے طبقہ میں ہیں،
پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نسبت تو ہماری ہے. ان کے یہاں لیتے کون ملے گا؟ کوئی ماسٹر ملے گا، کوئی ڈاکٹر ملے گا، کوئی انجینئر ملے گا. ہاں ایسے لوگ ملیں گے جو ان کو لے کے چل رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ کو دیکھا کہ عام سے عام چھوٹی سے چھوٹی جگہ بڑے سے بڑے مفتی مل جائیں گے. آپ عام کی چھوٹی سے چھوٹی جگہ بڑے سے بڑا قاری اور حافظ مل جائیں گے. تو طبقہ ہمارے پاس ہے. تو آج کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں، اور جو ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں، ان سے لوہا لیتے ہیں، ان کے ساتھ دیں. ساتھ دینا کیا ہے بھائی؟ وہ زیادہ سے زیادہ اتنا کہے گا کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چل دیں. فلاں آدمی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، سے بات کرنے 2-4 آدمی ساتھ بڑھ جائے. اب ایسے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں مقامی اعتبار سے سب سے بھائی بھرکم آدمی رئیس بھائی ہیں بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ مطلب مضبوط آدمی ہے. اب جہاں رئیس بھائی بیٹھ جائیں وہاں پوری طاقت و قوت آپ کے ساتھ میں، تو اتنا ساتھ دینا بھی کافی ہے. اور یہ سب ہمارا کام. اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو یہ جو سارا طبقہ ہمارے پاس ہے نا، یہ سب ادھر چلے جائے گا، سب ادھر چلے جائے گا. اس لیے کہ وہ تو سکیرنے میں سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ناگوری کھو میں غیر مقلدین نے مسجد کے لیے جگہ خرید لی اور مسجد بن رہی، تو ایمانداری کے بعد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، مجھے ناگوری کھو والے پر اتنا یقین تھا، مجھے یہ بھروسہ تھا کہ یہاں مسجد نہیں بنے گی. بالکل بے فکر کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ناگوری کھو میں مسجد میں آنا. یہ مضبوط لوگ ہیں، جری لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد بن گئی. اب جس پہلے زمانے میں لوگ بد دعا دیا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ بد دعا دینے کی عادت سے ہماری حفاظت فرمائے. جو آدمی یہ کہے نا کہ رد غیر مقلدیت پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو اتنا کہہ دو کہ تمہاری اولاد میں کوئی غیر مقلد ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے. میرے ساتھ ایسے لوگوں میں خود میرے ساتھ چلا ہوا ہے جو مجھ سے یہ کہتے تھے اس ٹاپک پر کام کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے گھر میں غیر مقلد ہوگی. اور جب غیر مقلد ہوگا نا، اب وہ وہی مل جا رہا ہے کہ جو صاحب یہ ہو گیا. تو اس وقت کیا سوچا تھا تم نے؟ آج کی ذرا سی توجہ بہت بڑا کام کر جائے گی. اور پھر اللہ ہونا خطا کی تھی سجنوں سے زیادہ پائی، اور پھر ذرا سی خطا بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی. اس لیے کوئی خاص مضمون بھی نہیں رکھ سکا میں، اور نہ کوئی ٹاپک نہ کوئی مسئلہ رکھ سکا. بس یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرف دھیان دیں، توجہ دیں، اجتماعیت بنائیں. ہر غیر نتو خیرے کو بھی کتاب نہیں پکڑانی، لیکن ساتھیوں کو اسپیشلسٹ بنانا ہے. جس آدمی کے اندر صلاحیت دیکھو مطالعہ کر سکتا ہے، علم کی بات سمجھ سکتا ہے، اس کو لے کے بیٹھو اور وقت طے کرو. جس طرح ہمارے یہاں صبح ناشتہ کا وقت ہے، دوپہر میں اور شام میں کھانے کا وقت ہے، ایسے ایک وقت مطالعہ کا طے ہونا چاہیے. علماء اکرام سے خاص طور سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس دور میں نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کیا کیا فتنہ گیا، اور شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، رمضانوں میں شکیل بن حنیف کا پورا ایک گروہ جے پور میں رہا ہے، اور انہوں نے جے پور میں 1 ٹرک کپڑے تقسیم کیے ہیں. کتنے؟ 1 ٹرک. ہمارے 2 ساتھی مل کر آئے، ملاقات کر کے آئے. شکیل بن حنیف وہ ہے جس کے لیے دارالعلوم سے بھی اور ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں سے زندیق اور کافر اور مرتد ہونے کا فتویٰ لگ گیا. اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا. میں عید کے موقع پہ دلی گیا اور پھر وہاں گیا اوکھلا میں اس آدمی سے مل کر آیا جس نے شکیل بن حنیف کو مار کر اوکھلے سے نکالا ہے. وہاں جو ہے نا اس نے اپنا کام شروع کیا تھا اوکھلے سے، اور وہاں وہی کھلانا پلانا. پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، کہ میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کر لے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا. اور عجیب جو ہے اس نے کہا نزول کا جو معنی میں تحریف کر کر پیدا ہونا نہیں. تو یہ جو ہمارے عام ساتھی ہوتے ہیں نا، جو جسم سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لگانے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہر جگہ علم کام کرے گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمایا نا کہ مولوی صاحب دلیل 4 نہیں 5 ہیں. پھر فرمایا کہ 5ویں دلیل چام کا جوت ہے. 4 تو ہیں ہی، 5ویں دلیل کیا ہے؟ تو یوسف بھائی نام ہے ان کا، اوکھلے میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے بتایا کہ مولوی صاحب کہ میں نے پٹائی کر کے میں نے نکالا ہے اور دوبارہ اوکھلے میں قدم نہیں رکھ سکتا ہوں. تو میں نے بھی یہ کہا تھا میں کہ بھائی یہاں کچھ لوگ اگر مل جائیں تو بعد میں کر لیں گے علم کی باتیں، تو پہلے 2 4 ان کا جوت لگا دیں.
لیکن ہماری غفلت کی انتہا دیکھیے کہ رمضانوں میں انہوں نے یہاں کرائے پر مکان لیا اور اس میں انہوں نے 1 ٹرک کپڑے تقسیم کیے، اس کے علاوہ خوب کھجور اور افطاری تقسیم کی، اور ہماری عوام کھانے کے نام پر آپ کہیں بڑا سے بڑا، جس آدمی نے ہم کو لوٹا ہو، کھسوٹا ہو، اور جس پارٹی نے ہمارا قتل کیا ہو. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب یہ بابری مسجد ٹوٹی تھی، ملائم سنگھ کون تھا جی، ہے نا، نرسمہا راؤ تھا، اس نے 1 سال کے بعد دلی میں پارٹی رکھی، افطار پارٹی، اس میں دلی کے بے شمار مسلمان شریک تھے. ایسے 2 وہاں کے اماموں کو جانتا ہوں میں جو جناب اس میں جس نے دعوت نامہ تقسیم کیے تھے، نرسمہا راؤ کو. تو ہمارے قوم کو تو کھانے پینے کے نام پر آپ کہیں بھی جمع کر رہے ہو. اگر ان سے آپ کوئی آدمی، جس نے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے تو جگہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی آدمی آج یہ دعویٰ کر لے میں خدا ہوں اور وہ کھلائے پلائے، لوگ اس کو مان لیں گے. آپ اس بات کو برا مت سمجھیں. اگر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے لوگ اس کو مان لیں گے. دجال کیا کہے گا؟ دجال بھی تو یہی کہے گا نا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے لوگ مان لیں گے اس کو. اس لیے آج کے دور میں بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے پورے طبقے کی، پورے انسانیت کے ایمان اعمال کی فکر کی ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان ہے کہ آج چپے چپے پر ہمارے پاس علماء موجود ہیں، ایک سے ایک صلاحیت مند ایک عالم موجود ہے. کسی بات کی رہنمائی کی ضرورت ہو ان سے رابطہ کریں، مسئلہ معلوم کریں. کل عشاء میں میرے پاس ایک آدمی کربلا سے ہے، دعوت تبلیغ سے جڑا عمر صاحب، دعوت تبلیغ سے جڑا ہوا، 4 مہینے لگے ہوئے، مقامی کام پہ جڑا ہوا. آج بھی اس کی روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی جو کہ محنت ناغہ نہیں ہوتی ہے. اور وہ شکیل بن حنیف کے ایک شاگرد سے بیعت ہو گیا، اور وہ مانتا اس کو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے. تو کل عشاء میں وہاں کے جو نور مسجد ہے اس کے امام صاحب نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ ان سے بات کر لیں گے. میں کہا بالکل بات کر لیں گے، آپ لاؤ ان کو. تو اس لیے بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، ورنہ ہم کو تو یہ دھوکہ رہے گا کہ ہمارا طبقہ بہت بڑا ہے، اور جب موقع آئے گا پتہ چلے گا ہمارا سارا طبقہ چلے گیا. اس لیے نہ کرتے کرتے بہت کچھ باتیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب سے درخواست ہے نصیحت فرما کر دعا فرمائیں.